أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم سورہ یوسف آیت نمبر 53 یہ سیکشن نمبر 9 اور یہ واقعہ اللہ رب العزت بیان فرما دیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جہاں پر بات یہ فرمائی تھی اپنی براءت کا اظہار فرمایا تھا، تو براءت کے اظہار کے ساتھ ابھی حضرت یوسف جیل میں ہیں، تو ایک اصول ارشاد فرمایا، وما ابرئ نفسی، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا ہوں۔ اس کو اگر عربی میں کہا جائے تو اس کے لیے جو ورڈنگ ہے تو یہ ورڈنگ ہے کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتا۔ وما نہیں ہے، ابرئ براءت کا اظہار کرنا، بری قرار دینا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا تھا، براءت کا اظہار کرنا، یعنی اپنے لیے کچھ ایسی اسپیشل ایکسٹینشن مانگنا جو کہ نہ ہو۔ جی میں نے ایک دوسرا مائک لایا تھا، مگر اس مائک کی میں نے وہ واپس کیا تو اس مائک کی کیبل ساتھ ہی میں نے وہ واپس ڈال دی، تو اس وجہ سے کیبل میں پرابلم ہے، لیکن بدل چلے گی کیونکہ آواز مجھے یہ اوکے شو کر رہا ہے۔ تو ابرئ بری، براءت یعنی اپنے آپ کو سائیڈ لائن نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو سائیڈ لائن نہیں کر رہا۔ ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں قرار دے رہا، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دے رہا۔ وما ابرئ نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا، میں یہ کہوں کہ میں بہت پاک صاف انسان ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، ایسا نہیں۔ یعنی ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے گھر میں جو حضرت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اس کی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی کا بیان ہونا ضروری تھا، ایک طرف وہ پاکی کا بیان ہونا ضروری تھا، اور دوسری طرف اس بات کا اظہار بھی ضروری تھا کہ انسان ہے، انسان کمزور ہے، کیونکہ پیغمبر کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں کرتے جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بڑا اچھا کہنا کہ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھنا، اصل نیک اور نیکی کا ڈھونگ، یہ دو چیزیں، اصلی نیک ہو اور نیکی کا ڈھونگ ہو، اس کا فرق کیا ہے؟ اس کا فرق یہ ہے کہ جب آپ اپنے بڑوں کے سامنے مخاطب ہوں تو اپنا آپ چھوٹا لگے، اور جب بڑوں کے سامنے اپنا آپ بڑا لگے، ٹھیک ہے، تو سمجھ لیں یہ نیکی کا ڈھونگ ہے، اصل نیکی نہیں ہے، یہ نیکی کا ڈھونگ رہ جائے گا۔ جب بڑوں کے سامنے آپ اپنے آپ کو نیک ظاہر کریں اور نیک شو کریں، ایک تو ہے اپنی نیکی بتانا، اور ایک ہے بتاتے وقت بھی انسان کے کیا الفاظ ہوتے ہیں،
اس سے سمجھ میں آتا ہے. چنانچہ اس کو میں نے نہ کسی کتاب سے سمجھا، نہ کسی عبارت سے، نہ کسی تفسیر سے، بلکہ حضرت شیخ الاسلام صاحب تشریف لائے تھے ایک جگہ پر، تو کسی بزرگ نے حضرت شیخ الاسلام صاحب سے یہ عرض کیا کہ حضرت آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے کام ہیں آپ کے، اور ایسا ایسا. آپ یقین کیجئے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے، کیا میری زندگی ہے، کیا میری اوقات ہے، ایسے ہی سب ظاہری باتیں ہیں، حقیقت حال کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. میں سر تپے ہل گیا، سر تپے میں کانپ گیا. اللہ اکبر. ایسا شخص جب اتنی بڑی بات کر رہا ہے تو میری تیری کیا اوقات ہے. تو وہاں اس وقت وہ سمجھ میں آ رہا تھا وما ابرئ نفسی، کہ حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتا، یعنی میری کیا اوقات ہے، میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے. میری اوقات تو یہ ہے کہ ان نفسہ، کہ بے شک جو نفس ہے، انسان ہے، لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. امارہ ابھارنے والا، موٹیویٹ کرنے والا، ترغیب دینے والا. امارہ، ٹھیک ہے، امارہ ترغیب دینے والا، بالسوء برائی کی. ٹھیک ہے، تین باتیں سمجھ لیجیے اس میں. نفس، امارہ، تین باتیں. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ نفس کیا چیز ہے. بہت اہم بات ہے، اس کو ذرا سمجھیے. ہم قرآن و حدیث میں 10 جگہ پر پڑھتے ہیں نفس نفس نفس، اور نفس کیا چیز ہے وہ ہم نہیں جانتے کہ نفس کیا ہے. عام نہ درس میں پڑھایا جا سکتا، بتایا جا سکتا ہے، نہ بیان میں بتایا جا سکتا ہے. اس کے اندر چونکہ ہم اسکرین شیئرنگ کر رہے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم لکھ کے بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. نفس انسانی کیا ہے؟ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات سمجھیے. ایک انسان ہے جو کہ پیدا ہوا ایک غریب گھرانے میں، کرائے کا گھر لیتا ہے، نوکری لگتی ہے، تنخواہ آتی ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ماہر ہونا شروع ہوا، اس نے کاروبار شروع کر دیا. کاروبار میں پیسے آنے لگے تو کرائے سے اس نے اپنا گھر خریدا. مجھے بتائیے اس کے اوپر بس ہو جاتی ہے؟ اپنا گھر خرید لیا، گاڑی خرید لی، بس ہو جاتی ہے؟ نہیں بس ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے ذرا مجھے بتائیے، کھل کے بتائیے گا کیا ہوتا ہے. یہ آپ ماشاءاللہ اچھا سمجھ رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ کیا ہوتا ہے پھر. میں ویٹ کر رہا ہوں، کوئی جلدی نہیں ہے، کھل کے بتائیے. خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ٹریولنگ زیادہ کرتے ہیں یا پاکستان سے آنا جانا باہر زیادہ ہے، ایک کی تمنا مزید ہوس، چیزوں کی ہوس کہنا صحیح نہیں، ہوس نہیں، مزید کی خواہش. مثلاً کیا مزید کی خواہش؟ جی، جی ہاں، شاباش. کیا ہے؟ شاباش، صحیح، آپ لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں. یہ جو ضرورت ہے نا، ضرورت ایک جگہ پر رکتی نہیں بلکہ انکریز ہوتی ہے. ایک گھر خریدا نا، تھوڑا سا اس سے اچھا گھر خریدنا ہے،
یہ گاڑی خریدی ہے، تھوڑی سی اچھی گاڑی خریدی ہے، تو جزاک اللہ خیر، یہ ضرورت انکریز ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضرورت ہے یا خواہش ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو، ضرورت تو آپ کی ایک روٹی کھانے سے بھی پوری ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ آپ انڈا بھی کھاتے ہو، اس کے ساتھ آپ سالن بھی کھاتے ہیں، تو کیا یہ نفس پرستی ہے؟ نہیں، ضرورت ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی ہے، ڈے بائی ڈے بڑھتی ہے، پہلے آپ بیسک نیڈ پہ آتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ سیکورٹی نیڈ پہ آتے ہیں، پھر آپ سیٹسفیکشن لیول پہ آتے ہیں، پھر سیلف اسٹیم پہ آتے ہیں، تو یہ ضرورت اور خواہش آپ کی بڑھتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں اتنا جلدی نتیجہ، ہاں وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نفس سے نہیں ہوتا، لیکن ایک طرف ایک شیر ہے، اور ایک طرف ایک ہاتھی ہے، ایک طرف چوہا ہے، 1000 سال پہلے ان کا جو لائف اسٹائل تھا، کیا آج وہ لائف اسٹائل تبدیل ہوا؟ نہیں تبدیل ہوا، ان کا لائف اسٹائل وہی ہے جو آج سے 1000 سال پہلے تھا، جبکہ انسان کا لائف اسٹائل آج سے 100 سال پہلے اور تھا، آج 100 سال کے بعد اور ہے، آج سے 100 سال کے بعد بالکل اور تبدیل ہو جائے گا۔ آپ کے 10 کام اے آئی کر رہی ہوگی، آپ کی جنگیں اور یہ سب اس نوعیت کی چیزیں، لڑائی کا طریقہ کار، وار کا طریقہ کار بالکل تبدیل ہو جائے گا، تو لائف اسٹائل انسان کا تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، کوئی سیل فون سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، جانتا ہی نہیں تھا، اور آج ساری دنیا سیل فون سمجھتی ہے، تو یہ ہے، میرے والد صاحب جو تھے وہ سگنل میں کام کرتے، سگنل میں، یعنی فورسز کا جو سگنل ہے اس میں کام کرتے تھے، اور اس میں آپ کے ہاتھ میں وائرلیس ہوتی ہے، اور وہ وائرلیس بالکل وہ کام کرتی تھی جو آج کا موبائل کام کرتا ہے، مگر اس کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی ہوتی تھی، وہ فریکوینسی ہمارا فون نمبر ہے، تو کیا ہے، وہ اس زمانے کی جدید ترین حالت تھی، مگر وہ صرف فورسز چلا سکتی تھیں، اور انہی کے پاس اس کے ریسورسز ہوتے تھے، وہ سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ، تو ضرورت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ان ضروریات کے اوپر جو موٹیویشن ہوتا ہے وہ ہمارا نفس کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ان ضروریات پہ موٹیویشن ہمارے نفس کی طرف سے ملتا ہے، کہ ہمارا نفس ہمیں ایک جگہ پر رکنے نہیں دیتا، بلکہ وہ کہتے ہیں آگے سے آگے بڑھو، آگے سے آگے بڑھو، آگے سے آگے بڑھو، آگے سے آگے بڑھو۔ شیر کے پاس وہ نفس نہیں ہے، ہاتھی کے پاس وہ نفس نہیں ہے، چوہے کے پاس وہ نفس نہیں۔ جس طرح نفس کے اندر ترقی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، ایسے ہی نفس کے اندر دیکھیں، ترقی ایک الگ چیز ہے جو کہ جائز ہے، ضرورت ہے، اور ہونا ضروری ہے، یہ اللہ نے انسان میں ڈالا ہے، تو یہ جو ہمیں خواہش ہوتی ہے یہ کہاں پر ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جو ہمیں خواہش ہوتی ہے یہ ہمارے جسم میں کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ کھانا کھانے کی خواہش کس جگہ پر ہوتی ہے؟ پانی پینے کی خواہش کس جگہ پر ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، کبھی کسی ڈاکٹر نے آپ کے دماغ کا سی ٹی اسکین، ایم آر آئی کر کے دکھایا ہو کہ یہاں پر خواہش ہو رہی ہے؟ کبھی کسی ڈاکٹر نے دل کا ایکو کیا ہو، اور ایکو کر کے اس کو پتا چلا ہو دماغ میں، یا سی ٹی اسکین کیا ہو یا ایم آر آئی کیا ہو، جس سے اس کو پتا چلا ہو کہ اس کے دماغ میں یہ خواہشات ہیں؟
ہمارے ساتھ پڑھنے والے ڈاکٹر بھی ہیں، تو آپ ذرا بتائیں آج تک کسی ڈاکٹر نے یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق ہماری پوری ذات سے ہے، انسان کی ذات سے ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی ذات سے، انسان کی ذات سے تعلق اس کے نفس کا ہے۔ یہ نفس کس جگہ پر لوکیٹ کرتا ہے کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ یہ نفس کس جگہ پر رہتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، زیادہ تر اس کو دماغ سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، مگر ضروری نہیں۔ اصل میں نفس خواہش کا نام، وہ خواہش کبھی ضرورت کی ہوتی ہے، کبھی بنا ضرورت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خواہش کبھی کسی چیز کی ہوتی ہے اور کبھی کسی چیز کی ہوتی ہے۔ تو اصل میں انسان کا نفس عبارت ہے خواہش سے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی شخص کو اگر کسی چیز کی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو اس کے نفس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو کہ نفس اصل میں ہے کیا؟ ٹھیک ہے؟ یہ انسان کی جسم میں لوکیٹ کرتا ہے، بٹ کس جگہ لوکیٹ کرتا ہے کسی کو نہیں پتا۔ ایک منٹ دیں مجھے۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ نفس انسانی اس بات پہ انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر خواہشات کو لے کر آئے، اپنے اندر مختلف سوچوں کو ڈیولپ کرے۔ مختلف سوچیں جب اس کی ڈیولپ ہوتی ہیں تب ایک کامل نفس انسانی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب نفس جیسے یہ کام کرتا ہے تو اسی طریقے سے نفس کے اندر خواہشات کا ایک ابال ہوتا ہے۔ تو یہ جو خواہشات ہوتی ہیں عام طور پر یہ بدی کی طرف ڈرائیو کرتا ہے، آپ کو بدی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ انسان کا نفس اس کو بدی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے۔ اور میں ان النفس، بے شک نفس، لامارہ، لامار، تو پہلی بات یہ ہوئی کہ نفس کہاں پر ہوتا ہے؟ کہاں پر ہوتا ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی لوکیشن فائنڈ آؤٹ نہیں ہے، یہ ذات انسانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب یہ کیسی بات ہے بھائی، یہ تو فضول قسم کی بات ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ بالکل آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ایک انسان اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ کہاں سے اچھا ہے؟ پاؤں کے نیچے سے اچھا ہے، سر کے اوپر سے اچھا ہے؟ ہاں جی، انگلیوں سے اچھا ہے، کانوں سے اچھا ہے؟ ارے بھائی، اچھا ہونا کسی جگہ پر رکھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک انسان سخی ہے، ہاں بھائی، سخی ہے تو اس کی سخاوت کہاں رکھی ہوئی ہے؟ اس صفت ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہر انسان کے اندر جو خواہشات کا مادہ ہوتا ہے وہ ایک صفت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو نفس ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے، یہ لوکیشن ایلوکیٹ نہیں ہوتی۔ نفس تو اصل میں خواہشات کا دوسرا نام ہے۔ یہ خواہشات پازیٹیوٹی کی طرف بھی ہوتی ہیں اور نیگیٹیوٹی کی طرف ہوتی ہیں۔ دل کی گہرائی میں، کہہ سکتے ہیں دل کی گہرائی میں، حضرات صوفیاء نے نفس کو لوکیٹ کیا ہے دل کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کا تعلق نفس کا دل کے ساتھ کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ حضرات مشائخ نے اس کے لیے کچھ لطائف مقرر کیے ہیں کہ نفس کی روحانی اصلاح جو ہے وہ یہاں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے یہاں سے ناف کے نیچے کو یہ 6 مقامات کو نفس کا، بعض حضرات نے ان 6 مقامات کو نفس کہا، ٹھیک ہے؟
یعنی یہ نفس کے مقامات ہیں، اس کی طرف ہم ابھی نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. امارہ، امارہ ابھارنا والا، ابھارنے والا. نفس جو عام طور پر ابھارتا ہے وہ بسو، برائی کی طرف ابھارتا ہے. نفس کی موٹیویشن کے ہیں، ترغیب کے ہیں، عمومی ترغیب برائی کرتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ نفس عمومی ترغیب برائی ہی کی کرتا ہے، لہذا ذہن میں رہے کہ کسی کا بھی نفس اس کو برائی کی طرف ابھار سکتا ہے، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. جیسے شیر کے ساتھ نفس نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے، بکری کے ساتھ نفس نہیں لگا ہوا. اس کو بہترین کھانا دے دو وہ نہیں کھائے گی، کہے گی مجھے گھاس چاہیے، مجھے سبز چارہ چاہیے، اس لیے کہ اس کے ساتھ نفس نہیں لگا ہوا. شوگر ہے انسان کو، مگر اس کا نفس اس کو کہے گا نہیں چینی کھاؤ. دل کا مریض ہے، اس کا نفس کہے گا ارے تو چھوڑو یار، کھا لو یار، فلاں بہترین فرائی بنی ہوئی ہے، کھا لیتے ہیں، گولیاں کھا لیں گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نفس ہے، انسان کو ابھارتا ہے. ٹھیک ہے. عام معاملات کے اندر، دنیاوی چیزوں کے اندر بھی نفس کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کو ترقی اسی نفس کے ذریعے سے ملتی ہے. دوسری طرف نفس کی ترغیب برائی کی طرف بھی کثرت سے ہوتی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ ابھارتا ہے بالسوء، برائی کی طرف. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر نفس کی جو ہے وہ تین قسمیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھ لیجئے. ایک نفس امارہ، یہ عام انسان کا نفس ہے جو اس کو برائی ہی کی طرف ابھارتا ہے، نیکی کی طرف نہیں ابھارتا. یاد رکھیے دنیاوی ترقی تنزلی اس کے معاملات الگ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب نیکی اور بدی کی بات آتی ہے تو نفس امارہ انسان کو صرف بدی کی طرف ابھارتا ہے، نیکی کی طرف نہیں ابھارتا. دوسرا ہے نفس لوامہ، جب انسان اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو نفس میں برائی سے ملامت پیدا ہوتی ہے. جب نفس میں برائی سے ملامت پیدا ہوتی ہے تو نفس آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ برائی نہ کرو، نیکی کی طرف آؤ. پہلے برائی کروا دیتا ہے، پھر نیکی کی طرف آتا ہے. برائی کی طرف ابھار دیتا ہے، پھر نیکی کی طرف آتا ہے. تو یہ جو ہے یہ نفس لوامہ ہے. نفس لوامہ یہ برائی. بھئی یہ کیسا سوال کیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا نفس برائی کی طرف اٹھا رہا ہے؟ اگر وہ شریعت محمدی میں گناہ ہے تو وہ برائی ہے. اگر آپ کا نفس آپ کو نیکی کی طرف لے کر آ رہا ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے ذکر الہی یا کسی کی دعا یا کسی نیکی کا اثر ایسا ہے کہ آپ کا نفس آپ کو برائی سے ملامت کر رہا ہے اور آپ کو نیکی کی طرف لے کے آ رہا ہے. جو ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اور دعائیں کرواتے ہیں، اس لیے کہ نفس ہمارا ہمیں نیکی کی طرف لے کر آئے، کہ ذکر الہی سے، دعاؤں سے یا نیکیوں سے نفس لوامہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. نفس لوامہ بنتا ہے کہ وہ نفس جو ہے وہ برائی پر ملامت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، برائی پر ملامت ہونے لگتی ہے. یہ نفس لوامہ ہے. اہل کفر کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے اور اہل اسلام کا نفس نفس لوامہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بشرطے کہ وہ ان میں سے کوئی کام کرتا ہو. ٹھیک ہے. اب امارہ اور لوامہ میں کھینچا تانی لگی رہتی ہے. ٹھیک ہے. امارہ اور لوامہ میں کھینچا تانی لگی رہتی ہے. کوئی ادھر ہوتا ہے، کوئی ادھر ہوتا ہے، کوئی ادھر ہوتا ہے اور کوئی ادھر ہوتا ہے. تو یہ ان دونوں میں کھینچا تانی لگی رہتی ہے. لوامہ کے اینڈ میں آتا ہے مطمئن، لوامہ گزرنے کے بعد آتا ہے مطمئن.
ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ تو انبیاء کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مومن کو اس کا نفس اس طرف کھینچتا رہتا ہے، کافر کو اس کا نفس اس طرح کھینچتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی کافر کا نفس بھی لوامہ ہوتا ہے، ہوتے ہوتے وہ اسلام کی طرف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر یہ تو ایک نفس کے بارے میں بات کی، چونکہ یہاں پر آئی میں نے یہاں پہ ذکر کر دی، تو ذہن میں رکھیے ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک مطلق نفس کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارشاد فرما رہے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ ابھارنے والا ہے برائی کی طرف، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر میرا پروردگار رحم کرے، میرا پروردگار رحم کرے تو ان کا نفس جو ہے وہ پھر دوسری طرف جا سکتا ہے۔ جی یہ اچھا سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس کو نفس امارہ کیوں کہا؟ میں بالکل بھول گیا تھا۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ بڑا اہم سوال ہے جو محدثین نے اٹھایا ہے، فقہا نے اس کو ذکر فرمایا ہے، تو ذرا سمجھ لیجئے، اچھا ہوا یہاں ذکر کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس کو نفس امارہ نہیں بولا، ٹھیک ہے، اپنے نفس کو نفس امارہ نہیں بولا، یہ فرمایا کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں سمجھتا، ان النفس، بے شک نفس جو ہوتا ہے لامارۃ بالسوء، برائی کی طرف ابھارنے والا ہوتا ہے۔ ایک مطلق بات ارشاد فرمائی ہے، مطلق بات ارشاد فرمائی، خود کو یہ نہیں کہا۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی صفائی میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کرتا، اور سیدھی سی بات ہے کہ نفس کو برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ اگر زلیخا کو نفس نے برائی کی طرف ابھارا ہے تو یہ نفس کی خاصیت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، الا ما رحم ربی، جس پہ اللہ رحم کرے، مجھے اللہ نے اس سے بچائی، یہ اللہ کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلق یہ بات کی، دوسری یہ زلیخا کے لیے کی، تیسری حضرت یوسف علیہ السلام نے تواضعن کی۔ یہ تین جواب حضرات مفسرین نے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ نفس مطمئنہ نہیں ہو سکتا، نفس مطمئنہ انسان کا موت کے وقت ہوتا ہے، موت کے وقت مسلمان کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے، کہ جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں، کچھ لوگ تو اچانک چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سکرات سے گزر کے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر جو حالات گزرتے ہیں وہ دیکھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہے، حالانکہ سانس لے رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ اس دنیا کے نہیں رہے، وہ نفس مطمئنہ بن چکا ہوتا ہے۔ تو ان کا نفس مطمئنہ بن چکا ہوتا ہے۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا پروردگار معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک بات ہوگی۔ جب یہ بات سنی، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، تو اب بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سب کیوں کیا، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے، جی بالکل ہماری آزمائش کے لیے، وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ ائتونی، لے کر آ جاؤ، بھی اس کو میرے پاس، استخلصہ لنفسی، استخلصہ، میں خالص کر لوں گا، مخصوص کر لوں گا، اپنا خاص مصاحب بنا لوں گا،
میں اس کو اپنا خاص الخاص مشیر بنا لوں گا. سب مطلب اس کے ہو سکتے. استخلصہ لنفسی، یہ میں اس کو اپنے ساتھ خالص کر لوں گا. میں اس کو اپنے ساتھ خالص کر لوں گا، میں اس کو اپنے ساتھ جوڑ کر چلوں گا. ٹھیک ہے. فلما کلمہ، جب اس نے اس سے کلام کیا. فلما کلمہ، جب اس نے کلام کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو کلام میں بہت زیادہ متاثر ہوا، بہت ہی زیادہ متاثر ہوا. قالا، تو کہنے لگا، انک الیوم، آج سے آپ لدینا، ہمارے نزدیک، لدینا ہمارے ہاں، مکین بڑے معزز ہیں، امین معتبر ہیں. آپ آج سے ہمارے ہاں بہت ہی معزز اور معتبر ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کی مہمانی کی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو بطور مہمان رکھا. نفس مطمئنہ دنیا سے جاتے وقت کیسے ہوتا ہے جبکہ ہم لوگوں نے بہت سے گناہ کیے ہیں؟ یہ اللہ کو پتا کہ کیسے ہوتا ہے. ہر ایک کا نفس نفس مطمئنہ نہیں ہوتا. جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں، جن کے گناہوں کی معافی نہیں ہوئی ہوتی، تو ان کا نفس نفس مطمئنہ نہیں ہوتا. وہ امارہ اور سو کے درمیان، امارہ اور لوامہ کے درمیان ہی رہتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اچھا انجام اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ وہ نفس نفس مطمئنہ بن جائے. ہر کسی کا نفس نفس مطمئنہ نہیں بنتا جی. چلے جی، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بلایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حالات ہمیں پڑھنے چاہیے، سمجھ. یہاں بہت سی باتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں جن کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کو سمجھا دیا. اس کو آپ پڑھ ضرور لیجئے گا اور ضرور دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس سے چیزیں سمجھ میں آئیں گی. سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو بادشاہ کے ساتھ معاملات ہوئے، کہ بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمانے کے مطابق تحقیق کروائی. زلیخا اور دوسری سب عورتوں نے حقیقت واقعہ کا اقرار کر لیا. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں ان کو مشیر خاص بنا دوں. حکم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو اعزاز کے ساتھ جیل خانے سے دربار میں لایا گیا، اور باہمی گفتگو سے حضرت یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کا پورا اندازہ ہو. نصفی میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بادشاہ کے ساتھ بات ہوئی تو 70 زبانوں میں ہوئی، مگر نصفی کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بات بے سند ہے، مگر دیگر بہت سے عمائدین نے اس کو لیا ہے. تو بادشاہ نے کہا، آپ آج ہمارے نزدیک بڑے معزز و معتمد ہیں. امام بغوی نے نقل کیا ہے کہ بادشاہ کا قاصد جیل میں حضرت یوسف کے پاس دوبارہ پہنچا اور بادشاہ کی دعوت پہنچائی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب جیل والوں کے لیے دعا کی اور غسل کر کے نئے کپڑے پہنے. جب دربار شاہی میں پہنچے تو یہ دعا کی، حسبی ربی من دنیایا وحسب ربی من خلقہ عز جارہ وجل ثناؤہ ولا الہ غیرہ. یعنی میری دنیا کے لیے میرا رب مجھے کافی ہے، ساری مخلوق کے بدلے میرا رب میرے لیے کافی ہے. جو اس کی پناہ میں آ گیا وہ بالکل محفوظ ہے، اس کی بڑی تعریف ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. جب دربار میں پہنچے تو پھر اللہ کی طرف رجوع ہو کر اسی طرح دعا کی. چنانچہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو بجائے اس کے انسان اچھلے کودے، بلکہ اس طرح بیہیو کرنا چاہیے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا. پھر عربی زبان میں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بادشاہ مسلمان نہیں تھا، لیکن شاید اس زمانے میں غیر مسلم کو سلام کرنا جائز تھا۔ بادشاہ کے لیے دعا عبرانی زبان میں کی۔ بادشاہ اگرچہ بہت سی زبانیں جانتا تھا مگر عربی زبان سے واقف نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ سلام تو عربی زبان میں کیا گیا ہے اور دعا عبرانی زبان میں۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مختلف زبانوں میں باتیں کی، حضرت یوسف نے اس کو اسی زبان میں جواب دیا اور عربی اور عبرانی کی دو زبانیں مزید سنائیں جس سے بادشاہ واقف نہ تھا۔ اس واقعے نے بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی وقت قائم کر دی۔ پھر شاہ مصر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اپنے خواب کی تعبیر بلا واسطہ سنوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اس خواب کی ایسی تفصیلات بتائیں جو اب تک بادشاہ نے بھی کسی سے ذکر نہیں کی تھی۔ پھر تعبیر بتلائی۔ یہ معبر کی مہارت ہوتی ہے کہ وہ خواب کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، اور بہت ساری جیسے ہمارے عیسیٰ جی کے پاس کسی نے خواب بیان فرمایا، خواب بیان کیا۔ یہ آواز گڑبڑ ہوئی تھی تو بتاتے آپ لوگ، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آواز صحیح چل رہی ہے۔ ہاں، شاہ مصر نے کہا کہ مجھے تو سیجی نے فرمایا کہ یہ خواب کوئی مرد دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ کسی عورت کا خواب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ہاتھ نیچے آیا ہے اور بہت بڑا ہاتھ ہے اور اس میں 5 انگلیاں ہیں اور ایک ہتھیلی ہے۔ تو اپنے شاگرد سے کہا کہ علامہ ابن سیرین کے پاس جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ یہ خواب ہے، اس کی کیا تعبیر ہے۔ تو علامہ ابن سیرین نے پوچھا کہ بھئی سیدھی سی بات ہے، یہ خواب تو تم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو خواب کی حیت کو پہچان گئے کہ یہ خواب کوئی طالب علم تو دیکھ نہیں سکتا، کوئی بہت بڑا عالم جو عالم اسلام کا بڑا عالم ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ کیوں بھئی؟ کیونکہ ہاتھ اتنا بڑا ہے کہ جتنا بڑا آسمان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روئے زمین پہ جو سب سے بڑا عالم ہے اس نے یہ خواب دیکھا، اور یقیناً وہ امام مالک ہیں۔ تو طالب علم واپس آئے کہ ہاں استاد جی وہ تو پہچان کی کہ خواب آپ نے دیکھا۔ تو کہنے لگے کہ ہاں جاؤ ان سے پوچھو کہ کیا تعبیر ہے۔ بلکہ بعض روایت میں کہ امام مالک خود چل کے آئے کہ فرمایا کہ ہاں اب مجھے اب تعبیر بتائیے۔ تو فرمانے لگے کہ حضرت آپ کو کیوں اشکال ہے کہ آپ مدینہ نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ امام مالک مدینہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اور ایون یہ کہ حج پہ بھی جانے کو تیار نہیں تھے کہ کہیں میرا کسی دوسری جگہ پر انتقال ہو گیا تو میں مدینہ سے باہر نہ مروں۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے پاس 5 چیزوں کا علم ہے، اور وہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ انسان کو موت کب آئے گی، یہ آپ اپنے علم کے ذریعے سے کبھی بھی جان نہیں سکتے کہ آپ کب مریں گے، مدینے میں مریں گے یا باہر مریں گے۔ چنانچہ آپ جائیے، حج کیجئے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں۔ تو شاہ مصر نے کہا کہ مجھے تعبیر سے زیادہ اس بات پہ حیرت ہے کہ یہ تفصیلات آپ کو کیسے معلوم ہوں۔ تو جو معبر ہوتا ہے وہ خواب کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ خواب کسی واقعی خواب والے نے دیکھا ہو۔ ہم زبان سے اتنے جھوٹ بولتے ہیں، زبان ہماری غیر محتاط ہوتی ہے، دن میں 1000 سوچیں دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، پھر انہی لاشعوری سوچوں میں کبھی خواب آ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے پیغام ملا ہے۔ ایسا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ بادشاہ مصر نے مشورہ طلب کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت یوسف نے مشورہ دیا کہ پہلے 7 سال جن میں خوب بارشیں ہونے والی ہیں، ان میں آپ زیادہ سے زیادہ کاشت کرا کر غلہ اگانے کا انتظام کریں، اور سب لوگوں کو ہدایت کریں کہ اپنی زمینوں میں زیادہ سے زیادہ کاشت کریں، اور غلہ
اور جتنا غلہ حاصل ہو اس میں 5واں حصہ اپنے پاس ذخیرہ کرتے رہیں۔ اسی طرح اہل مصر کے پاس قحط کے 7 سال کے لیے بھی ذخیرہ جمع ہو جائے گا، اور آپ ان کی طرف سے بے فکر ہوں گے۔ اور حکومت کو جس قدر غلہ سرکاری محاصل سے، جس سرکاری زمینوں سے حاصل ہو، اس کو باہر کے لوگوں کے لیے جمع رکھیں، کیونکہ یہ قحط دور دراز تک پھیلے گا۔ باہر کے لوگ اس وقت آپ کے محتاج ہوں گے، اس وقت آپ غلہ دے کر خلق خدا کی امداد کریں، اور معمولی قیمت بھی رکھیں تو سرکاری خزانے میں اتنا مال جمع ہو جائے گا جو اس سے پہلے کبھی بھی جمع نہیں ہوا۔ تو شاہ مصر اس مشورے سے بے حد مسرور اور مطمئن ہوا، مگر کہنے لگا کہ اس عظیم منصوبے کا انتظام کیسے ہو اور کون کرے۔ یہ معرف القرآن میں میں نے مختصر کر کے اس بات کو لکھا ہے۔ تو یہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات کی تھی، یہ ایک سمجھ لیں ایک چھوٹا سا انٹرویو تھا، یہ اس کی کچھ باتیں نقل ہیں۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیا باتیں ہوئی تھیں یہ تو ہم اللہ ہمیں نصیب فرمائے تو ہم جا کے اس وقت پوچھیں گے، کیونکہ یہ تو ظاہری باتیں ہیں۔ حضرت کی شان ایسی ہے کہ اس میں نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ 1 سال تک بادشاہ نے حضرت کو مہمان رکھا، پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے درخواست کی کہ اجعلنی علی خزائن الارض، اجعلنی کہ مجھے آپ مقرر کر دیجئے، علی خزائن الارض زمین کے خزانوں پر، ملک کے خزانوں پر مجھے آپ مقرر فرما دیجئے۔ اب یہ دیکھیے بڑی اہم ترین بات ہے، سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھے رہو، بس یہی دین کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی کام دین کا نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر وزارت خزانہ مانگی، تو وزارت خزانہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ کام کرنے والے آدمی ہیں، کام کرنے والے انسان ہیں، تو آپ کو کے پاس کوئی دینی عہدہ ہو ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ فائنانس منسٹر بن کر بھی دین کا کام کر سکتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو اجعلنی علی خزائن الارض، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اور یہ اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، بڑی بحثیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومتی عہدہ قبول کیا، اور کافر کے ہاں حکومتی عہدہ قبول کیا، اس ضرورت شدیدہ کی بنیاد پر تھا۔ ضرورت شدیدہ کی بنیاد پر کافر سے عہدہ طلب کر سکتے ہیں، ضرورت شدیدہ کی بنیاد پر عہدہ طلب کیا جا سکتا ہے، حکومتی عہدہ۔ حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ حکومتی عہدے طلب مت کرو، حکومتی عہدے مت مانگو، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں جو حکومتی عہدے خود نہیں مانگتے بلکہ ان کو خود بخود مل جاتا ہے، تو اللہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکومتی عہدہ مانگا، یعنی جب آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت آپ کے ساتھ یعنی جس وقت آپ یہ سمجھیں کہ آپ اگر کام کریں گے تبھی کام ہوگا، ورنہ اس وقت کوئی اور ایماندار انسان نہیں ہے، تو اس وقت آپ کو حکومتی عہدہ مانگ لینا چاہیے۔ مجھے زیادہ تو نہیں پتا، یہ چیزیں آتی بھی نہیں ہیں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارے مفتی عبدالشکور صاحب جو کہ حج کے وزیر حج تھے، پتہ نہیں وزیر مذہبی امور، ٹھیک ہے، ریلیجیس منسٹر تھے، انہوں نے خود فرمایا کہ مجھے لاکھوں ریال کی آفر ہو رہی ہے، لاکھوں ریال کی، اس لیے کہ 1 لاکھ پاکستانی حج پہ جا رہا ہے،
تو 1 لاکھ پاکستانیوں کے حج کے لیے ہوٹل چاہیے، فلیٹ چاہیے، ٹھیک ہے، اور مینا کے خیمے چاہیے، اور عرفات کے خیمے چاہیے، اور 25 سے 40 دن کا سے 90 دن کا کھانا، علاج معالجہ، اس سب کے اوپر کمپنیاں جو ہیں وہ بولی لگاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں جس کمپنی کو ہاں کروں گا وہ کمپنی مجھے 50% دینے کو تیار ہے، ٹھیک، وہ کمپنی مجھے 50% دینے کو تیار ہے، میں ہاں کر دوں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کمپنیوں کو ہائر کیا جن کا کام بہترین ہے، جن کے دام بہترین ہیں، اور بہت لوگوں نے کروڑوں بنایا ہے، کروڑوں بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ خود سمجھے، حکومتی عہدوں پر آپ آتے ہیں اور اربوں کے حساب سے کماتے ہیں، اربوں اربوں کے حساب سے کماتے ہیں۔ بشرط ہے کہ آپ بے ایمان ہونے چاہیے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ علاقے بے ایمانی سے بھرے ہوئے ہیں، سارے عہدے بے ایمانی سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہر عہدہ جو ہے وہ ایک دوسرے عہدے سے جڑا ہوتا ہے، جس میں مین عہدہ فائنانس منسٹر کا ہوتا ہے، کہ فائنانس منسٹر ہر کرپشن کو چیک کر وزیر مذہبی امور جو ہے وہ ہر کرپشن کو ٹیک اوور نہیں کر سکتا، مگر فائنانس منسٹر ہر کرپشن کو ٹیک اوور کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فائنانس منسٹری کا عہدہ طلب کیا، اس لیے کہ مصر میں کرپشن بہت زیادہ تھی۔ فائنانس منسٹر پرائم منسٹر سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے منسٹر تک کو پکڑ سکتا ہے، اور اس کو عدالت کے پیرائے میں لا سکتا ہے کہ میں فائنانس منسٹر ہوں، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے، آپ کے جو پروجیکٹس ہیں اس کی جو منظوری ہے وہ کن بیسس پر ہے، وہ ایک ایک چیز کو چیک کر سکتا ہے۔ تو اتنا کی ڈیزگنیشن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مانگ رہے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیں کہ آپ دین کا کام کریں، دین کی محنت کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم ہوں۔ میں ماشاءاللہ کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ اکیلے آئے تھے، اور آج ان کے 10 10 15 15 رشتہ دار مجھ سے رابطے میں ہیں، چیزیں پوچھتے ہیں، اور ان کی نسبت ان کے رشتہ دار مجھ سے زیادہ مضبوط بانڈنگ میں، زیادہ اچھی چیزیں پوچھتے ہیں، زیادہ اچھے سوالات کرتے ہیں، کہ کیا ہے کہ آپ جب کام کرتے ہیں مخلص ہو کر تو آپ اور لوگوں کو بھی دین کی طرف لے کر، انی حفیظ علیم، میں حفیظ ہوں، یعنی حفاظت اچھے سے کر سکتا ہوں، علیم ہوں اور جانتا بھی ہوں۔ چنانچہ جو جناب قطفیر تھے، یا اتفیر یا قطفار، ٹھیک ہے، جو بھی تھے وہ وزیر خزانہ تھے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت وزیر خزانہ کے گھر میں کروائی، کہ وہاں پیغمبر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے نکالا، اور پیغمبر یعقوب کے گھر سے نکال کے اللہ رب العزت نے عزیز مصر یعنی وزیر خزانہ کے گھر میں رکھا، تاکہ حضرت یوسف کی تربیت وزیر خزانہ والی ہو سکے۔ اور پھر حضرت یوسف کی تربیت جب وزیر خزانہ والی ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو اس مقام پہ رکھا۔ یاد رکھیے، بچہ جو گھر میں سیکھتا ہے اصل وہ ہوتا ہے، جو اسکول میں سیکھتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا۔ حالانکہ زیادہ ٹائم وہ اسکول میں سپینڈ کرتا ہے، زیادہ ٹائم وہ باہر سپینڈ کرتا ہے، مگر جب بچہ اسکول میں گھر میں سیکھتا ہے وہ کہیں باہر سیکھ نہیں سکتا۔ چنانچہ یہاں اللہ رب العزت نے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ایسے ہی ہم نے با اختیار بنایا، مکنہ با اختیار بنایا، لیوسف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو فی الارض یتبوأ من حیث یشاء، یتبوأ، وہ رہتے رہے، منہا، اس مصر میں، حیث یشاء، جہاں وہ چاہتے تھے۔
عہدہ بڑا ہو، آپ کے پاس طاقت بڑی ہو، تو آپ اپنے اختیار کو بارہا اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ نصیب رحمتنا من نشاء، نصیب ہم پہنچا دیتے ہیں، برحمتنا اپنی رحمت، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں۔ نصیب پہنچا دیتے ہیں، برحمتنا اپنی رحمت کو، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہ تو دنیا کا اجر ہے، ولا اجر الآخرتی خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا اجر خیر بہتر ہے، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، کس حالت میں؟ وکانوا یتقون، درا حال ہے کہ وہ ایمان والے تقوی والے ہوں، وہ ایمان والے تقوی والے ہوں، تو ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ سمجھا دیا کہ یہ چیزیں صرف حضرت یوسف کے لیے نہیں ہیں، بلکہ پہلی بات ہے نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچا دیتے اپنی رحمت کو جس کو چاہتے ہیں، تو ہم اپنی رحمت کو جس کو چاہیں پہنچائیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ سے اس کی رحمت مانگتے رہنا چاہیے۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور پھر نیکوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ کوشش یہ ہو کہ اللہ مزاج میں نیکی عطا فرمائے، مزاج کے اندر نیکی عطا فرما دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو خدمت خلق کے لیے مفوض کر دیا، اور کلام کے پیرامیٹرز، ہاں کلام کے پیرامیٹرز بتاتے ہیں کہ انسان کا معیار اور انسان کا مزاج کیا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کے کلام کے پیرامیٹرز بڑے اہم ہوتے ہیں۔ آپ بات کس پیرائے میں کرتے ہیں، یہ پیرامیٹر ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے لکھا ہے، میں اس کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت فلما کلمہ، جب ان سے کلام کیا، جب ان سے انٹرویو کیا، تو کلام کے پیرامیٹرز آپ کی سوچ کو بتاتے ہیں، آپ کے خیالات کو بتاتے ہیں، آپ کے حالات کو بتاتے ہیں۔ آپ سامنے والے کے کلام کو سن کر اس سے متاثر ہو جائیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ بطور مثال کل مجھ سے کسی خاتون نے سوال کیا، عورت کا بال کاٹنا کیسا ہے؟ میں نے ان سے عرض کیا کہ شریعت میں ناپسند ہے عورت کے بال کاٹنا۔ تم نے کہا کہ اسلام نے ہر اور چیز عورت کو منع کی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ان کے سوچنے کا پیرامیٹر تھا، ٹھیک ہے۔ میں اپنے پیرامیٹرز میں ڈیفینسو لیول پہ جا کے بات کروں، یا پھر مجھے ان کو کلیئر کرنا چاہیے کہ آپ کے سوچنے کا انداز غلط ہے؟ چنانچہ میں نے ان کو سب سے پہلی یہ بات سمجھائی کہ آپ کو اشکال پیدا کیوں ہو رہا ہے، ذرا اس کو سمجھیے۔ آپ اپنی بیٹی سے، آپ کی بیٹی کہے کہ میں نے فلاں لڑکے کے ساتھ لاہور گھومنے جانا ہے، جبکہ اس لڑکے سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، آپ اس کو کہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے، تم نے سوچ کیسے لیا؟ بچی آپ کو یہی جواب دے کہ یہ کیا طریقہ ہے، آپ ہر جگہ مجھ پہ پابندی لگاتی ہیں، تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ یہ کلام کا پیرامیٹر ہے، سوچنے کا طریقہ کار ہے کہ آپ جب وسیع الظرف ہوتے ہیں اور وسیع الفکر ہوتے ہیں تو آپ کے سوچنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ چنانچہ میں آج آپ کو ایک وہ چیز عرض کرنے لگا ہوں جو آپ کی زندگی میں بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ آپ یقین کیجئے، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی عالم دین کا انٹرویو سنا، تو ان کو ریڈیو ہوتا تھا اس زمانے میں، اس وقت میں ٹی وی ہمارے گھر میں نہیں ہوتا تھا الحمدللہ، تو انہوں نے انٹرویو لیا، مولوی صاحب یہ سوال ہے، تو انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، ان کے سوال کا جواب یہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے بڑا برا لگا، میں نے کہا یہ مولوی لوگ تو ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، پہلے اپنا چونچلا انہوں نے بولنا ہے،
سیدھا سیدھا سوال کا جواب، تو ایسے لوگوں کا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ایسے آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ آ، تو یہ انہوں نے بات کی، مجھے یہ بڑی بری لگی، اس لیے کہ میرے سوچنے کا پیرامیٹر یہ تھا کہ یہ کیا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا سوال کا جواب دو اور بس۔ لیکن جب میں خود دین میں آیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ مومن کی کوئی بھی بات حمد و ثنا سے خالی نہیں ہوتی۔ مومن کی زبان پر اگرچہ کوئی دوسری باتیں ہوں، مگر یاد الہی اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کا قلب اللہ کی فرما برداری کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ مومن کسی بھی بہانے اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص بینک میں کام کرتا ہے تو اس کی سارا دماغ پیسوں کے ساتھ الجھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک شخص دکان پہ بیٹھتا ہے تو اس کا سارا دماغ اپنی پروڈکٹ اور مال کے ساتھ الجھا ہوا ہوتا ہے، اسی میں مستغرق ہوتا ہے۔ مومن کا دل اللہ کی ذات سے جڑا ہوا رہنا چاہیے، چنانچہ اس کے پیرامیٹرز اس کے حساب سے ہوں گے، اس کی سوچیں اس کے حساب سے ہوئی کہ میں کوئی بھی بات خلاف شرع نہیں کروں گا، میں کوئی بھی معاملہ خلاف شرع نہیں کروں گا۔ ہو گیا ٹھیک ہے، غلطی ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر اپنی غلطی کے اوپر ڈٹا نہیں رہے گا۔ گناہ ہو جائے گا تو توبہ استغفار، اس گناہ کو ایڈاپٹ نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کرے گا کہ میں اس گناہ کو ایڈاپٹ کر لوں، میں اس گناہ میں لگ جاؤں، میں یہ کر دوں وہ کر دوں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک بیسک اور بنیاد ہے۔ تو میں شاید اپنی بات پوری طرح سمجھا نہیں سکا ہوں، البتہ آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، آپ حضرات کو کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر لیجئے، میں کچھ دیر تک ہوں، آپ اپنا سوال کھل کے کیجئے گا، تو انشاءاللہ ضرورت ہوئی تو میں ریکارڈ کر کے ریکارڈنگ میں جواب دے دوں گا، ورنہ الگ سے جواب دے دوں گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ سوال ہے کہ آیت نمبر 54 میں جب بادشاہ نے حضرت یوسف کو دربار میں بلا کر معزز عہدے کی پیشکش کی تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ حضرت یوسف بغیر بادشاہ کی مشیت کے محض بے گناہی ثابت ہونے پر رہا ہو جاتے تو عزیز مصر کے غلام رہتے؟ اس لیے دراصل آزادی اور غلامی کا خاتمہ بادشاہ کے حکم اور اس کی رضا سے ہی ممکن ہوا۔ شاید درست ہو، میں نے پڑھا نہیں ہے، میں اس کو دیکھوں گا، انشاءاللہ بتاؤں گا۔ سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ تفویض نفس کا کیا مطلب ہے؟ تفویض نفس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے جھونک دینا، اپنے آپ کو اس کام میں لگا دینا۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اب زندگی بھر ڈاکٹری کروں گا، چاہے مجھے پیسے ملیں، چاہے میرا گھر چلے، چاہے میرا گھر نہ چلے۔ ایک عالم دین کہتا ہے کہ زندگی بھر میں دین کی خدمت کروں گا، اب بھلے سے میری تنخواہ کم ہے، میری تنخواہ زیادہ ہے، میرے بچوں کا مستقبل ہے یا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تفویض نفس۔ یہ ذات کے ساتھ ہے، زا کے ساتھ نہیں ہے۔ تو تفویض نفس، وہ افوض امری الی اللہ، ہم جو دعا مانگتے ہیں، افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو پورا کا پورا اس دین کے اس کام میں لگا دینا تفویض نفس کہلاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔